الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اس وقت تک ہے یہ 12 بجے 11 نمبر کا اس کے بعد کہیں گر گیا جو ہم کھاتے ہیں تاکہ غلط نہیں یہ واسکٹ بہت عجیب ہے، باریک، اس میں سے بعض چیزیں کبھی گر جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدية وقد تروا في المنبر مما أودوه فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقر فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. یہ تپائی دو ہے یا ایک ہے؟ ایک ہے. فرماتے ہیں خطبہ ممبر پر ہونا چاہیے. ممبر پر خطبہ سنت ہے، واجب اور لازم نہیں ہے. اور اگر ممبر نہ ہو تو ممبر کی جگہ پر کرسی ہے جب تک ممبر نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذعن کو استعمال کیا تھا. جذعن کے معنی کھجور کا تنا اور اس کا ٹکڑا. ممبر پر بیٹھنا آسان ہے اور ممبر پر کھڑا ہونا زیادہ مفید ہے، سب کو آواز پہنچتی ہے. یا ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھنا اور کھڑا ہونا تکبر کی علامت نہیں ہے، آسانی کے لیے ہے. یا ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ ممبر امام کی توقیر کے لیے ہے، مقتدیوں کی تحقیر کے لیے نہیں ہے. المقصود منہ التوقیر دون التحقیر، لوگوں کی تحقیر مراد نہیں. اور کہتے ہیں یہ بعض لوگوں کی تردید ہے. ابن بطال وغیرہ کہتے ہیں کہ خلیفہ کے لیے ممبر ہے اور غیر خلیفہ کے لیے ممبر ہو یا زمین ہو. مصنف نے کہا نہیں، ممبر پر ہونا چاہیے خلیفہ ہو یا غیر خلیفہ ہو. کچھ لوگ آئے سہل ابن سعد کے پاس وقدم ترو فی المنبر، دو معنی ہیں. انہوں نے
نے شک کیا ممبر کی تفصیلات میں ان کو شک تھا کہ کیا ہے. یا امترا بحث کی، جھگڑا کیا، بحث. معودہ کون سی لکڑی ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا، فرمایا انی لاعرف مما ہوا، میں جانتا ہوں کس چیز سے ممبر. میں نے اس کو دیکھا سب سے پہلے دن جو رکھا گیا، سب سے پہلے دن جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا الی فلانتا، فلانہ کی طرف. یہ فلانتا غیر منصرف ہے کیونکہ یہ قائم مقام علم ہے. نام تو نہیں لیا لیکن نام کی جگہ فلانتا آ گیا. جیسے ابو ہریرہ غیر منصرف ہے، اگرچہ نام نہیں کنیت ہے لیکن قائم مقام علم ہے. نام لوگ نہیں جانتے، ابو ہریرہ کو جانتے ہیں. وہی عہد آئے ہیں. ہاں پیچھے بیٹھ گئے تم، اس لیے کہ تم بعد میں آ گئے. اس لیے نہیں، بعد میں آ گئے. واللہ انی لاعرف. اور پھر کیا ہوا؟ الی فلانۃ امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت تھی. اور صفحہ 125 پر 125 اور صفحہ 349 پر مہاجرین کا لفظ آیا ہے، مہاجرہ تھی. تو اس کو مہاجرہ اس لیے کہا ہوگا کہ مہاجر کی نکاح میں تھی. جیسے شوہر کی طرف نسبت ہوتی ہے، کبھی باپ کی طرف نسبت ہوتی ہے. یعنی ایک عورت ہے باپ کی طرف نسبت کرے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر شوہر نکاح کیا تو شوہر کی طرف نسبت کرے. مثلا وہ ہے بدات، فرض کرے باپ کی طرف سے، اور شوہر کی طرف سے ہے بوبات یا بوبات، دونوں حرکتیں جائز ہوں گی. تو یہ بھی لکھ سکتی ہے، یہ بھی لکھ سکتی ہے. اس کو تبدیل النسب نہیں کہیں گے، باپ کے نام کو تبدیل نہیں کیا، صرف نسبت ہے. عملها من طرفائل، فرماتے ہیں قد سماها سہل، اس کا نام سہل نے لیا. عائشہ یا مینا نام ہے. موری غلامت النجار میمون یعمل لی اعوادا اجلس علیہن. اس سے معلوم ہوا کہ ممبر کا مقصد ہے اس کے اوپر بیٹھنا. ہاں ممبر کے اوپر کھڑا ہونا اس وقت ہے جب کھڑا ہونا مسنون ہو، جیسے عیدین میں اور جمعہ میں کھڑا ہونا. ورنہ اصل مقصد ہے اجلس علیہن. اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر بیان کرتا ہے اور دوسرے نے کہا تم کیوں ممبر پر بیٹھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ممبر پر کھڑے ہو گئے تھے جمعے کے دن اور عید کے دن. عید کے دن تو ممبر نہیں تھا زمین، لیکن اگر ممبر ہو بالفرض تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ جمعے کے دن قیام ثابت ہے اور جمعے کے علاوہ حدیث ہے اجلس علیہ، تاکہ آرام سے بیٹھ جائے. اذا کلمت الناس، جب میں وعظ کروں لوگوں کو. فامرته فعملها من طرفاء الغابہ، اس نے بنایا، غابہ جگہ ہے اور طرفہ ایک درخت کو کہتے ہیں جس کو چھاؤ کا درخت کہتے ہیں، یا غابہ جنگل کو کہتے ہیں جس میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی جنگل آپ کا ساتھی کہے گا دیکھو بہت سارے ہاتھی جا رہے ہیں 10-15، جب آپ دیکھیں گے تو سب غائب. آپ کہیں گے یار تم نے جھوٹ بولا، وہ کہے گا میں نے تبلیغ میں چلہ لگایا ہے، میں جھوٹ کیسے بولوں گا، لیکن 1 سیکنڈ میں غائب ہو گئے.
فأمر بها فوضعت ها هنا جگہ کی طرف اشارہ کیا. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها. رکوع بھی اس پر کیا. ثم نزل القہقرہ پھر پیچھے کی طرف اتر گئے. امام احمد امام شافعی فرماتے ہیں اس طرح نماز جائز ہے. امام ابو حنیفہ امام مالک کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی بتلانے کے لیے کہ اگر نماز پڑھنی ہو کسی کو تو اسی طرح پڑھیں گے. یعنی یہ جائز ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے قیام کرے پھر رکوع کرے پھر سجدہ کی جگہ نہ ہو تو سجدے کے لیے اتر جائے اور سجدہ کرے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. اس میں نماز کی عدم فساد کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہ اس کو عادت بناؤ، عادت نہیں. قال ایھا الناس انما صنعت هذا لتأتموا بی، تاکہ میری اقتداء کرو. اقتداء کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری اقتداء کرو اور مجھ سے صلاۃ کو سیکھ لو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے لتأتموا بی بالصلاۃ علی المنبر، کہ اگر ممبر پر یا اس طرح کسی چیز پر نماز پڑھنی ہو بالفرض کسی ضرورت کی وجہ سے تو کس طرح نماز پڑھیں گے. قیام کریں گے، رکوع کریں گے اور سجدہ تو نہیں کر سکتے تو سجدے کے لیے اتریں گے. اگر کوئی کہے سجدہ تو کر سکتا ہے، مثلا یہ جو نیچے ممبر ہے اس پر آدمی کھڑا ہوا اور جو اوپر والی سیڑھی ہے زینت اس پر سجدہ کیا تو سجدہ تو کر سکتا ہے، اترنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کا جواب آپ کو بتایا تھا کہ سجدے میں صرف وضع الجبہہ نہیں ہے، احدی الیدین و احدی الرکبتین، اور وہ نہیں کر سکتے. وہ کیسے لگائیں گے؟ تو ایک مطلب یہ ہے کہ نماز سیکھ لو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ علی المنبر سیکھ لو، اگر ضرورت کی وجہ سے ہو تو اس طرح کرو. اس میں ترجمۃ الباب کا محل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے. جیسے بعض والی روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. پہلی روایت میں صلاۃ کا ذکر آیا علی المنبر، دوسری روایت میں قیام علی المنبر. حدثنا سعید بن مریم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابی کثیر قال اخبرنی یحیی بن سعید قال اخبرنی ابن انس انه سمع جابر بن عبد اللہ قال كان جذع يقوم علیہ، کھجور کا تنا اس پر قیام کرتے تھے. یعنی کھجور کا جو ٹرنک ہے وہ بہت موٹا ہوتا ہے، وہ کٹا ہوا تھا، اس کے ٹکڑے تھے تو اس کا ایک خاص ٹکڑا تھا جو جس کو صاف کیا گیا تھا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے خطبہ دینے کے لیے. یقوم علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ، وہاں جذع کا لفظ آیا ہے جس کے معنی کھجور کا تنا، اور یہاں کھجور کے تنے کا ایک حصہ مراد. فلما وضع له المنبر، جب ممبر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے. جب وہاں سے گزرے کھجور کا جو تنے کا ٹکڑا تھا اس سے گزرے تو سمعنا للجذع مثل اصوات العشار، ہم نے کھجور کے اس تنے کے لیے سنا، رونے کی آواز سنی، مثل اصوات العشار، اس آواز کی طرح. العشار کے دو معنی ہیں، ایک معنی جو 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی ہو اور قریب الولادت ہو تو درد کی وجہ سے روتی ہے، اسی طرح رونا ہم نے سنا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جیسے 10 مہینے کے بعد
اونٹنی کا بچہ پیدا ہوا ہو تو اس بچے کی پیچھے روتی ہے، اگر بچہ اس سے الگ ہو جائے تو بچے کی پیچھے روتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح رونے لگی۔ تو اشعار کے آسان الفاظ میں یا قریبت الولادت یا ذات الاولاد، یہ دو معنی ہو گئے۔ اسی طرح رونا اس نے شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان پر ہاتھ رکھا، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں پکڑا، جیسے بچے کو گود میں پکڑتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا اس کھجور کے تنے کو کہ تم دنیا میں شجر مثمر بننا چاہتے ہو، شجر مثمر بننا چاہتے ہو، اور یا یہ کہ تم کو جنت میں لگایا جائے۔ تو اس نے پسند کیا کہ نہیں، میں دنیا میں نہیں، آخرت میں جنت میں درخت بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ گھر لے گئے، ایک روایت میں آتا ہے ریاض الجنت میں اس کو دفن کیا گیا۔ ریاض الجنت میں ممکن ہے کہ لے گئے ہو اور پھر ریاض الجنت میں دفن کیا ہو۔ حتی نزل فوضع یدہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے حتی سکتہ، حتی سکنا و سکتہ۔ تو مولانا روم کہتے ہیں فارسی میں اسطن حنان حد ہجری رسول نال میزد ہمچو اربابی عقول۔ وہ ستون الحنانہ جو رونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی میں، نال میزد ہمچو اربابی عقول، اس نے رونا شروع کیا عقل والوں کی طرح۔ وہ فلسفی کو منکر حنانہ شد، از علوم انبیاء بیگانہ شد۔ وہ فلسفی جو حنانہ کے رونے سے انکار کرتا ہے، ان کو انبیاء علیہ السلام کی علوم اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا پتہ نہیں، تو اس لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس زمانے میں بھی فلسفیوں نے انکار کیا ہوگا، ابھی تو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ابھی تو جو چیزیں عقل والی نہیں ہیں وہ بھی عقل کی طرح کام کرتے ہیں۔ ڈراؤن حملہ جہاں پر لگاتے ہیں وہیں پر جا کر کے ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ اور جاپان وغیرہ میں سنا ہے کہ کام کرنے والے بجائے انسانوں کے روبٹ ہیں، روبٹ کام کرتے ہیں۔ روبٹ تو یہ اسطول حنانہ کی طرح ہے، اور اس کو فٹنگ سیٹنگ کر دی تو کام کرتا ہے۔ آگے میں کچھ اور نہیں بتاؤں گا، ذہن میں ایک اور شرارت کی بات آئی تو حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزهري عن سالم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء الى الجمعة فليغتسل۔ على المنبر محل ترجمۃ الباب ہے۔ اب فرماتے ہیں الخطبۃ قائما، باب الخطبۃ قائما۔ امام ابو حنیفہ کی نزدیک قائما سنت ہے، امام مالک کی نزدیک واجب ہے، امام شافعی کی نزدیک شرط ہے، اگر قائما نہ ہو تو خطبہ ہی نہیں ہوا، نمازی نہیں ہوئی۔ امام احمد بھی امام شافعی کی طرح ہے۔ امام احمد کی دو روایتیں ہیں، ایک میں امام شافعی کی طرح ہے۔ اور پھر یہ جو خطبہ ہے قائماً، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائماً خطبے پر پابندی اور ہمیشگی کی ہے، اور جو کام حضرت نے ہمیشہ کیا ہو اس کو سنت موقت کہتے ہیں۔
کبھی کبھی چھوڑا بھی ہے، لیکن کبھی چھوڑا نہ ہو تو اس کو بھی سنت کہتے ہیں. اور اگر بیٹھ جائے تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ بخاری میں ہے جلسہ ذات یوم و جلسنا حولہ، بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے. اگرچہ اس میں احتمال ہے کہ وہ خطبہ جمعہ نہیں بلکہ دوسرا خطبہ ہے. اور دیکھو حاشیے میں ایک روایت نقل کی ہے، کعب ابن عجرہ مسجد میں داخل ہو گئے، جمعے کے دن مل گئی کعب ابن عجرہ اور ابن ام الحکم یعنی مروان رحمہ اللہ ورضی اللہ عنہ. مروان یخطب قاعدا خطبہ دے رہے تھے. کعب ابن حجرہ نے کہا اس خبیث کو دیکھو قاعداً خطبہ دے رہے ہیں. امیر تھی وہ مدینہ منورہ کی، حالانکہ قرآن کریم میں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو قائماً چھوڑ دیا، لوگ چلے گئے. قائماً کا لفظ آیا ہے. اس پر دوسری جگہ بحث آئے گی انشاءاللہ عیدین میں کہ انہوں نے کیوں قاعداً خطبہ دیا. ممکن ہے کہ قیام ان کی نزدیک ضروری نہ ہو، لیکن یہ اس جواب سے بہتر یہ ہے کہ وہ خطبہ کا مطلب وعظ کہہ رہے تھے. وعظ قاعداً اور پھر خطبہ قائماً، تو یہ ایسا تھا جیسے ہمارے خطیب لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو قاعداً اور جب خطبہ دیتے ہیں تو قائماً. تو عربی میں دونوں کو خطبہ کہتے تھے، تقریر ہو یا خطبہ ہو. چونکہ تقریر کو خطبہ کہتے تھے تو اس لیے اس کے لیے خطبہ قاعداً کا لفظ آیا. یعنی اگرچہ وہ خطبہ اصطلاحی نہیں تھا، تقریر کی درجے میں تھا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے نکلنے سے پہلے تقریر کرتے تھے عربی میں. تو عربی میں تقریر اور خطبہ بظاہر ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. جب قائماً اور لوگوں کی طرف منہ ہو تو وہ خطبہ ہے، اور جب ویسے بات شروع کرے تو وہ خطبہ نہیں ہے بلکہ تقریر ہے. اور اگر مروان سے ایک غلطی ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مروان کے تمام بھلائیوں اور بہتری اور اچھائیوں کے اوپر سیلاب آ جائے، بلکہ ان کے اور بھی بہت اچھے کام ہیں. الخطبۃ قائماً، خطبہ قائماً ہونا چاہیے. پھر خطبہ امام ابو حنیفہ کی نزدیک ذکر مطلق ہے، اگرچہ طویل نہ ہو، اور صاحبین کی نزدیک ذکر طویل ہے. اور ذکر طویل نہ ہو اس کے لیے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہدایہ میں، وہ کھڑے ہو گئے، ان پر رعب آیا، سبحان اللہ کہا، بیٹھ گئے. وہ روایت صحیح نہیں ہے ہدایہ میں. کسی اور جگہ اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ. بہرحال خطبہ ذکر ہے اور تذکیر بھی ہے. ائمہ ثلاثہ کی نزدیک خطبہ کے اندر 6 چیزیں ضروری ہے. نمبر 1 حمد، نمبر 2 صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 دعا، نمبر 4 تذکیر اور نصیحت، دیکھو پھر سن لو. نمبر 1 حمد، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ. اور نمبر 2 صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت. نمبر 4 تذکیر اور نصیحت. نمبر 5 دعا. اور نمبر 6 جس میں شافعیہ کے 2 قول ہے، نمبر 6 کیا ہے؟ تقوی کا ذکر، اتقوا اللہ.
یہ شافعیہ کے ہاں دو روایتیں، ایک روایت میں اتقوا اللہ کہنا واجب ہے اور یہ غیر اصح ہے، اور اصح قول کے مطابق واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اتقوا اللہ کہنا جیسے عام طور پر عرب کے خطبوں میں اتقوا اللہ ہوتا ہے، تو اس میں 6 نمبر ہے، 6 نمبر میں اختلاف ہے، اصح یہ ہے کہ وہ لازم نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اگر ان چیزوں کی رعایت کرے، 6 نمبر کی رعایت کرے تو بہتر ہے، لیکن لازم نہیں۔ قال انس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، حدثني عبيد الله بن عمر قواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، یہ محل ترجمہ، ثم يقعد، یہ سنت، ثم يقوم كما يفعلون یا تفعلون الآن۔ پڑھیے۔ باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. آپ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ریڈیو اسلام میں پڑھتے ہیں۔ مولوی حیدر سے کہو آپ کو جگہ دے دے۔ باب استقبال الناس الامام، لوگوں کو چاہیے کہ امام کی طرف منہ کر لے جب خطبہ دے۔ ابن عمر اور انس امام کی طرف منہ کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ محمول ہے جمعے کے خطبے پر، جمعے کے خطبے میں امام کی طرف منہ کرے، اور کبیری نے لکھا ہے کہ مستحب تو یہی ہے، لیکن لوگوں نے استحباب کو چھوڑا ہے تسویۃ الصفوف کی وجہ سے، تاکہ تسویۃ الصفوف ہو جائے۔ اگر امام کی طرف منہ کر لے تو پھر تسویۃ الصفوف مشکل ہوگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ میں استقبال الی الامام نہیں ہے، اور ترجمۃ الباب کا مقصد ہے استقبال الناس الی جہت الامام، امام کی جانب ہے، امام کی طرف نہیں۔ تو امام کی جانب ہے قبلہ، قبلے کی طرف کر لے، یہ نہیں ہے کہ منحرف ہو کر کے قبلے، یوں نہیں ہے کہ منحرف ہو کر امام کے چہرے پر چہرہ، امام کے چہرے پر نظر ڈال دے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محمول ہے مسجد نبوی پر، کیونکہ مسجد نبوی میں ممبر جہاں تھا، ممبر سے آگے صفوف ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حصے کو بڑھایا، حضرت عمر کا بڑھایا ہوا حصہ وہ ممبر سے آگے ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ استقبال امام کرے، یعنی پیچھے کی طرف، اور پھر اس کے بعد جب نماز شروع ہو جائے تو پھر استقبال قبلہ کرے، تو یہ محمول ہے مسجد نبوی پر۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ محمول ہے انحراف قلیل پر، یعنی قبلے کی طرف منہ کرے لیکن مع الانحراف القلیل الی الامام، امام کی طرف تھوڑا سا مائل ہو کر کے بیٹھ جائے۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ محمول ہے خطبہ غیر جمعہ پر۔ تو جمعہ میں تو لوگ صفوف کے اندر بیٹھیں گے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ، جمعے کے دن حلقے مت بناؤ، جمعے کے دن صفوف کی اوپر بیٹھ جاؤ سیدھے جمعہ میں۔ ہاں اگر جمعہ نہیں، ویسے مولوی صاحب کا بیان ہے، جیسے آپ کے ہاں بیان ہوتا رہتا ہے، تو اس وقت لوگ مستقبل قبلہ نہ ہو بلکہ مستقبل الی الخطیب ہو، جیسے میں بیٹھا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، آپ بیٹھے ہیں،
تو مستقبل میری طرف ہے، ان کا منہ بھی میری طرف ہے، سب کا منہ میری طرف ہے، تو یہ محمول ہے غیر خطبہ جمعہ پر، یہ سب سے بہتر بات ہے. هذه خطبۃ الموعظۃ ولیست خطبۃ الجمعۃ، یہ اچھی بات. دیکھو جو پڑھا گیا وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر وجلسنا حولہ. دیکھو یہاں جلسہ ہے، یہ نہیں ہے کہ قام علی المنبر، تو معلوم ہوا کہ یہ غیر جمعہ ہے. ویسے وعظ و نصیحت ہے، اور وعظ و نصیحت کے لیے لوگ ممبر کو استعمال کرتے تھے، صرف جمعے کے ساتھ تخصیص نہیں ہے. اس لیے جامع مسجد دمشق جو آپ کو صبح بتایا تھا کہ سب سے بڑی جامع مسجد تھی دنیا میں اس وقت، اس میں مختلف ممبر بھی رکھے تھے، کرسیاں بھی رکھی تھی. تو جو واعظین وعظ کہتے تھے، کیونکہ مختلف علماء وہاں وعظ اور درس دیتے تھے، تو کبھی ممبر پر بیٹھتے تھے، کبھی کرسی پر بیٹھتے تھے. تو ابن تیمیہ کے بارے میں جو آتا ہے، اس نے کہا کہ ابن بطوطہ نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر بیٹھے تھے یا کھڑے ہوئے تھے، اور ممبر کے ایک زینے سے دوسری زینے کی طرف اترے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف اترے، اور کہا اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت اس طرح اترتے ہیں جیسے میں اترا. تو لوگوں نے پٹائی شروع کی اور پھر اس کو پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے، اور قاضی نے جیل کا حکم دیا. یہ قصہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے یہ قصہ نہیں سنا؟ آپ کا تو جنازہ جائز نہیں ہے حالت حیات میں. تو یہ قصہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے. تو جو ابن تیمیہ کے عاشقین ہیں وہ اس پر مختلف اعتراضات کرتے ہیں، جس کو ہم نے لکھا ہے، بدر اللیالی کی شرح میں بھی لکھا ہے، اور ابھی یہ جو قصیدہ یہ عقیدہ طحاویہ کی شرح ہے اس میں بھی لکھا ہے. تو اس میں ایک اشکال یہ کیا ہے کہ ممبر کا ذکر ہے، حالانکہ وہ کرسی پر وعظ دیتے تھے، وعظ کہتے تھے کرسی پر نہ کہ ممبر پر. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں تو ممبر بھی ہوتے تھے، کرسی ہوتی تھی، کبھی کرسی پر وعظ، کبھی ممبر پر وعظ. اس لیے کہ وعظ ہے وہ کوئی سنت خطبہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ممبر سنت ہو. تو اس کے حوالے نقل کیے ہیں کہ وہاں ممبر بھی تھی مسجد اور کرسی بھی. تو کبھی ابن تیمیہ کرسی پر وعظ کرتے تھے اور کبھی ممبر پر. اور بھی اعتراضات کیے ہیں، لیکن ایک اعتراض یہ ہے تو جلسہ اور جلسنا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وعظ و نصیحت ہے. اب اس کے بعد باب ہے، تھوڑا سا پڑھ لو تاکہ میں بھی تھوڑا آرام کر دوں، اس لیے کہ میں بھی صبح سے پڑھا رہا ہوں. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. آپ پڑھیے اسپیکر. رواه إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت دخلت على عائشة والناس يصلون قلت ما شأن الناس فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية فأشارت برأسها أي نعم قالت. اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ حدیث 2 مرتبہ گزر چکی ہے. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفعت إليهن
لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قال ما من شيء لم أكن أريته إلا وقد رأيته من مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به وأما المنافق أو المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس ويقول شيئا فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. اچھا، مصنف فرماتے ہیں کہ خطبے میں اما بعد کہنا بھی سنت ہے. حمد و صلات کے بعد اما بعد کہنا سنت ہے. من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد فقد اصاب مقدر ہے، اس نے اچھا کام کیا، ٹھیک کام کیا. یا فقد اصاب السنت، اس نے سنت کو پا لیا اما بعد کے ساتھ. تو ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ اما بعد کہنا چاہیے. اور یہ اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ جب خطیب اما بعد کہتا ہے تو اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کہ اما بعد انتہا پر دلالت کرتا ہے، ختم ہونے پر دلالت کرتا ہے. حمد ختم ہو گئی، صلاۃ سلام ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ہم دوسری بات شروع کرتے ہیں. تو یہ تو اس روایت کے خلاف ہے جس میں آتا ہے اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد خالدا مع خلودک. آپ کے لیے ہمیشہ حمد ہے، آپ کے لیے ہمیشہ تو دائماً حمد ہے. اور یا اللہم لک الحمد حمدا لا انتہاء لہ، تو حمد کے لیے انتہا نہیں ہے. اور اما بعد کا مطلب یہ ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، حمد الصلاۃ جو ختم ہو گئی تو اس کے بعد میں کہتا ہوں. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حمد الصلاۃ ختم ہو گئی، اس وقت ختم ہو گئی، بعد میں پھر حمد ہوگی، پھر صلاۃ ہوگی. جب تک ہم زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد چلتی رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ چلتی رہے گی. اس وقت ختم ہوئی، اس وقت دوسری بات ہے. اب یہاں اما بعد اس کے معنی کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہے مہما یکن شیء بعد الحمد والصلاۃ، مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ فہذا. جیسے مثلا سمجھانے کے لیے ہم یہ کہیں گے اما بعد فالکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام اسم و فعل و حرف. سمجھانے کے لیے تو ترجمہ کیا ہوگا مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، حمد اور صلاۃ کے بعد کوئی بھی چیز ہو تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں. یہ تاکید ہو گئی کہ حمد و صلاۃ کے بعد آسمان نیچے ہو یا اوپر ہو، زمین نیچے ہو یا اوپر ہو، سنیچر کا دن ہو یا اتوار کا دن ہو، جو بھی حالت ہو، بادل ہو یا بارش ہو، ہر حالت میں کلمہ کی تین قسمیں ہیں. کلمہ کی تین قسمیں کو کسی ماں کا بیٹا مائی کا لال ختم نہیں کر سکتا. تاکید ہو گئی. تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے مہما یکن شیء بعد الحمد والصلاۃ فالکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، مثال کے طور پر میں نے کہا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اما بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ اما الثناء ما قبل میں اما الحمد والثناء فکذا،
وَأَمَّا بَعْدَهُ فَقَضَى. حمد و صلات یہ ہے جو آپ نے سنا. وَأَمَّا بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ، اور حمد اور صلات کے بعد اب یہ سنو تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں اور پر ہر قسم کی بہت ساری شاخیں ہیں، تو پوری زندگی اسم اور فعل اور حرف میں لگے رہو. تو یہ دوسرا مطلب ہے. تو ما قبل میں یہ ہوگا اما الحمد والصلاة فقضا. قضا کی جگہ یہ کر لو تو اور ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر ذہن میں بات نہیں بیٹھتی. فاما الحمد والصلاة فكما سمعت واما بعد الحمد والصلاة فاسمع الآن. ابھی سن لو کہ آپ کی طبیعت ذرا ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ فنون آدمی کو جنون تک پہنچاتے ہیں. یہ فنون ہے، کلمہ کی اتنی قسمیں ہیں اور حرف کی اتنی قسمیں ہیں. کوئی بات نہیں. اچھا، اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ یہ اما بعد سب سے پہلے کس نے کہا ہے. مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اور یہ ان کے لیے فصل الخطاب. وآتیناہ الحکم وفصل الخطاب، ہم نے ان کو حکم دیا تھا اور فصل الخطاب حمد و صلات کے درمیان اور اپنی بات کے درمیان فاصل اما بعد ہے. تو فصل الخطاب سے یہ مراد، اور بعض کہتے فصل الخطاب سے مراد ہے قوت فیصلہ، ہم نے ان کو فیصلے کی قوت دی تھی. اور بعض کہتے فصل الخطاب کا مطلب الکلام الحق الصواب، جو کلام حق ہے. تو مشہور یہ ہے، اور شاعر نے بیان کیا ہے جر الخلف اما بعد من کان بادئا بخمسة اقوال وداود اقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. جر الخلف اختلاف اس میں جاری ہے. اما بعد میں من کان بادئا کس نے شروع کیا تھا، بخمسة اقوال 5 اقوال ہے. وداود اقرب، اور اقرب الی الحق یہ ہے کہ داود علیہ السلام. وكانت له فصل الخطاب وبعده، ان کے لیے فصل الخطاب ہے، اس کے علاوہ جو اقوال ہے. فقس ابن ساعدہ، صحبان ابن وائل جو مشہور فصیح بلیغ اور مقرر گزرے تھے، اور صبح سے عصر تک بیان کرتے تھے. اس میں ایک لفظ مکرر نہیں آتا تھا، غیر مکرر لفظ استعمال کرتے تھے. اور وہ کہتا تھا لقد علم الحي اليمانون انني اذا قلت اما بعد كنت خطيبها. لقد علم الحي اليمانون، یمنی قبیلوں کو معلوم ہے جب میں اما بعد کہتا ہوں تو میں ہی خطیب ہوتا ہوں، دوسرا کوئی خطیب نہیں ہوتا. اور حضرت سعدی رحمہ اللہ نے کہا ہے بوستان میں، تواں در بلاغت بصحبہ رسیدو نہ در کنہ بیچون سبحان رسیدو. ممکن ہے کہ آدمی صحبان ابن وائل کے درجے تک پہنچ جائے فصاحت اور بلاغت میں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی حقیقت تک پہنچے. اس لیے مفوضہ تفویض کرتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذالک.
اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو. ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو بہرحال یہ قس ہے، صحبان ہے، کعب ہے ابن لؤی، اور یعرب ابن قحطان جو عرب کے دادا سمجھے جاتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے. اور خود شاعر نے شعر میں کہا وَدَاوُودُ أَقْرَبُ، داؤد علیہ السلام اقرب الی الحق ہے کہ انہوں نے یہ کہا. جس نے خطبے میں بعد السماء اما بعد کہا تو یہ بھی مستحب ہے. رواہ عکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جو متعدد روایات مصنف نے نقل کی ہیں، ان روایات میں اما بعد کا ذکر ہے. جیسے پہلی حدیث جو پڑھی گئی اس میں کسوف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے نے حمد و صلات حمد کے بعد ثم قال اما بعد، کہتے ہیں عورتوں نے شور کیا تو میں ان کی طرف آیا، انقلبت الیہن، تاکہ ان کو خاموش کروں. میں نے عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ حضرت نے کیا کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بڑی بڑی چیزیں سب مجھے دکھائی گئیں، یہاں تک کہ جنت اور نار بھی میں نے دیکھا. لیلۃ المعراج میں دیکھا تھا لیکن اوپر، اور یہاں دیکھا سامنے دیوار میں اس کی فلم دکھائی گئی. تو خیر اس کا ترجمہ تو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. آخر میں جو الفاظ ہیں وہ نئے ہیں، اس لیے آخری دو سطروں کی طرف آپ آئیے. اما المنافق والمرتاب شک هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام ولقد قالت لي فاطمة، حضرت فاطمہ بنت منذر نے کہا، فاطمہ بنت منذر، فأوعيته، پس میں نے یاد کیا. یہ کس نے کہا؟ ہشام نے. ہشام نے کہا کہ فاطمہ نے کہا فأوعيته، مجھے یاد ہوا. فاطمہ بنت منذر نے کہا مجھے یاد ہوا. غیر پھر سنو، ہشام نے کہا فلقد قالت لی فاطمہ، حضرت فاطمہ نے مجھ کو سنایا. فأوعيته، تو ہشام کہتے ہیں کہ میں نے یاد کیا وہ جو فاطمہ نے کہا. فحفظت ما قالت فاطمہ، فحفظت ما قالت فاطمہ غیر انہا ذکرت ما یغلظ علیہ. اس کی تین معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ لم احفظ اللفظ الا ان المفہوم والمعنی ہکذا، مجھے فاطمہ بنت منذر کے الفاظ یاد نہیں ہوئے لیکن معنی یاد ہوا. معنی کیا ہے کہ اس نے ذکر کیا ما یغلظ علیہ، کہ جو سختی کی جائے گی کافر پر، تو سختی کرنے کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن معنی سختی ہے. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہ الفاظ یاد ہے نہ معنی یاد ہے لیکن اس کا خلاصہ اور مضمون یاد ہے. مضمون کیا تھا؟ الوعید، وعید اور سختی. تو ایک مطلب یہ ہے الفاظ یاد نہیں، معنی یاد ہے. دوسرا مطلب یہ ہے نہ لفظ یاد ہے نہ معنی یاد ہے لیکن اس کا خلاصہ اور مضمون مجھے یاد ہے. جیسے آپ سے ہم پوچھیں کہ 2 رات پہلے، 1 رات پہلے مولانا قمر زمان صاحب نے واعظ کہا، اس واعظ جو فرمایا اس کے الفاظ کیا تھے؟ آپ کہیں گے لا ندری.
الفاظ کا معنی کیا تھا اردو میں لا ادری، اس کا خلاصہ مضمون کیا تھا معصیت مت کرو اور اطاعت کرو، خلاصہ اس کا یاد ہے آپ کو؟ تو یہ ذکرت ما یغلظ علیہ کے دو مطلب آپ کو بتلا دیے. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بمال او بشيء فقسمه، تقسیم کیا مال کو، فاعطى رجالا بعض رجال کو، وترک رجالا بعض کو نہیں دیا. فبلغه، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی ان الذین ترکا، وہ لوگ جن کو حضرت نے چھوڑا، ترکہم، ترکا یعنی ترکہم، ہم مقدر ہو جائے گا، مفعول وغیرہ ویسی بھی حذف ہوتا رہتا ہے، مفعول جار مجرور سب حذف ہوتے ہیں. فحمد اللہ ثم اثنى علیہ. دارالفتاء میں کسی عورت کے بہت سارے سوالات آئے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئی ان احادیث کی وجہ سے. اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے الوائدۃ والموعودۃ فی النار، رواہ ابو داود. جس نے لڑکی کو دفن کیا وہ بھی نار میں ہے، اور جو لڑکی دفن کی گئی بچی وہ بھی نار میں ہے. یہ کیسی شریعت ہے جس میں چھوٹی بچی فی النار ہے؟ تو اس کے جوابات لکھے گئے. تو یہ مجھے یہاں یہ یاد آیا کہ بہت ساری جگہوں میں جس کی مثالیں ہم نے لکھی ہیں، بعد والا جار مجرور اور مفعول حذف ہوتا ہے. تو موعودہ کا مطلب ہے الموعودۃ لہا، وائدہ جس خادمہ نے اس کو دفن کیا وہ بھی فی النار ہے. خادمہ نے دفن کیا، خادمات دفن کرتی تھی، اور بھی ماں کی حکم سے کیا اس لیے کہ لڑکی ہے، ماں کو پسند نہیں. تو والموعودۃ لہا، لہا مقدر ہے، جس عورت کے لیے اس کے حکم پر بچی کو دفن کیا وہ بھی فی النار ہے. تو موعودہ سے مراد جیسے کہتے ہیں فلان مغفور ہے، آتا ہے جنہوں نے شرکت کی ہے اس میں غزوہ قسطنطنیہ میں، وہ مغفور ہے یعنی مغفور لہم ہے. مغفور آتا ہے اس کا مطلب مغفور لہو، موعودہ کا مطلب موعودۃ لہو ہے. پھر اس پر اشکال ہے کہ مشتبہ لفظ کیا آیا، صاف لفظ ہونا چاہیے موعودہ لہو یا لہا. اس کے جوابات وہاں دیے ہیں، اس لیے کہ یہ تو آپ کو فتویٰ بتانا نہیں ہے کہ فتوی کی تفصیل آپ کو سنا دیں. تو بہرحال یہاں بھی ترکہم جن کو چھوڑا. فأعطى رجالا فبلغه أن الذين تركهم عتبوا، انہوں نے ملامت کیا. فحمد اللہ ثم اثنى علیہ ثم قال اما بعد آ گیا. واللہ انی اعطی الرجل وأدع الرجل، رجل کو دیتا ہوں اور دوسرے رجل کو چھوڑتا ہوں. دیکھو معرفہ معاد ہے، معرفہ ثانی غیر اول ہے، اور نور الانوار میں ہم تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں معرفہ معاد ہو، معرفہ تو ثانی عین اول ہے، نکرہ معاد ہو، نکرہ تو ثانی غیر اول ہے. یہاں معرفہ معاد ہے، ثانی غیر اول ہے. والذی ادع احب الی، اور جس کو میں نے چھوڑا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے اعطیہ جس کو دیا گیا. ولیکن اعطی یہ پہلے گزر چکا ہے لیکن آنے والے الفاظ نہیں. ولیکن اعطی اقواما، لیکن میں بعض ان لوگوں کو دیتا ہوں، اقوام کو، لما ارى فی قلوبہم من الجزع، کیونکہ میں ان کے دلوں میں دیکھتا ہوں
ان کے دلوں میں محسوس کرتا ہوں بے صبری، والہلع اور گھبراہٹ، وہ گھبرا اور خوف ڈر جائیں گے، دیکھو ہمیں نہیں دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، کمزور لوگ ہیں۔ جزع کا مطلب شکایت کرنا اور بے صبری۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان، بہت سارے انسان پیدا کیے گئے ہیں، ہلوعا، ناشکرا اور ناصبرا، بے صبرا اور بے شکرا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو تکلیف پہنچی ہے بے صبرا بن جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہلوع کا معنی کیا ہے؟ بے صبرا، بے شکرا۔ جزع بے صبری، ہلوع خوف اور گھبراہٹ، یا ہلوع کا وہی معنی جو آپ کو بتایا کہ ہلوع اس کو کہتے ہیں جو تکلیف میں صبر نہ کرے اور نعمت پر شکر نہ کرے، تو ہلوع کا مطلب ہوگا غیر شاکر، غیر صابر۔ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، اور بعض لوگوں کو میں حوالہ کرتا ہوں إِلَى مَا، اس غنا کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں غنا رکھا ہے، خیر رکھی ہے، تو میں کہتا ان کا دل خیر سے بھرا ہوا ہے۔ فیہم، ان لوگوں میں عمر ابن تغلب بھی ہے، تو عمر ابن تغلب کہتے ہیں فواللہ ما احب ان لی بکلمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرا، مجھ کو پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے اور تعریف کے بدلے میں مجھے مل جائے سرخ اونٹ، سرخ مرسڈیز اور BMW مجھے مل جائے، مجھے پسند نہیں، یہ کلمہ مجھے پسند ہے۔ تو اس کلمے کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جعلنی من اہل الخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیر والوں میں سے بنایا، بتلایا، اور دوسرا مطلب ڈبل، یعنی جعلنی پوزیٹیو و نیگیٹو، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوزیٹیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوزیٹیو بنایا، من اہل الخیر، ولم یجعلنی من اہل الشر، اور مجھے اہل شر بے صبرہ اور بے شکرہ نہیں بنایا۔ تو دونوں کو لے لے، اللہ تعالیٰ نے مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوزیٹیو بنایا، اور یا پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں بنایا۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، اسی زمانے میں حمر النعم بہت اچھے تھے، جب بسیں نہیں نکلی تھی تو ٹانگا جانتے ہو، ٹانگا وہ سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ اب ٹانگی دنیا میں ختم ہو رہے ہیں، ہاں ملکہ، برطانیہ کی ملکہ کا ٹانگا ہے جو بہت مزین و مشین ہوتا ہے، ٹانگے ختم ہو گئے، اب اس کی جگہ پر کار آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی۔ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، یہ آدھا گھنٹہ ہے یا پورا گھنٹہ؟ 45 ہے، 45 یہ گھنٹہ کتنا ہے؟ پورا ہے الآن کما کان۔ فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا، لوگوں نے بات چیت شروع کی کہ یہ تراویح کی نماز تو مٹھائی سی بھی زیادہ لذیذ تھی۔ فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه، دوسری رات فأصبح الناس فتحدثوا، تحدثوا کا مطلب گپ شپ، صحابہ کرام کی گپ شپ تو ہماری طرح نہیں ہے،
بلکہ صحابہ کرام کی گپ شپ دین کی باتوں میں ہے. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. مسجد عاجز ہو گئی، اہل مسجد سے تنگ ہو گئی. حتى خرج لصلاة الصبح خرج من المعتكف فلما قضى الفجر اقبل على الناس متوجہ ہو گئے. فتشہد، تشہد کا مطلب خطبہ پڑھا. ثم قال اما بعد، یہ محل ترجمہ. فإنه لم يخف علي مكانكم، مجھ پر مخفی نہیں رہا تمہارا اجتماع. لكني خشيت أن تفرض عليكم أي تلزم وتوجب عليكم فتعجزوا عنا. تابعه یونس. عقیل کی موافقت کی ہے یونس نے. یہ سب زہری کے تلامذہ ہیں. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة عن ابي حميد الساعدي اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة، عشاء کے بعد شام کو کھڑے ہو گئے. فتشهد واثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. اگر کوئی کہے ما قبل روایت میں یہ ہے کہ فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ کہ یہ بڑی پیاری نماز ہے لیکن کہیں تم پر لازم نہ ہو جائے. اور یہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بعشیتاً، شام کو، بعد الصلاة، صلاۃ عشاء کے بعد. دونوں میں منافات نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بیان کیا. اس وقت بعض لوگ موجود تھے، بعض نہیں تھے. پھر فجر کے بعد بیان کیا، اس لیے کہ فجر میں سب لوگ موجود ہوں گے یا کچھ لوگ نئے آئے ہوں گے. تو یہ ایسا ہے جیسے کیا کر رہے ہو عبد الولی خان؟ وہ سو رہے ہیں؟ نیند تو نہیں آئی؟ اچھا، کون ہے یہ آپ کے پڑوس میں؟ محمد دایا. جی محمد دایا. محمد دایا. یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مالبرو. مالبرو مالبرو میں دایا لوگ ہیں، اس لیے میں نے پوچھا. یہ ڈابل کے رہنے والے ہوتے ہیں دایا لوگ. ڈابل کے ہیں یا کہاں کے؟ کون سی جگہ؟ جی بتائے یا غلط؟ جی. اچھا. تو یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں دایا لوگ. حافظہ ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے. اگر محنت کرے، محنت نہ کرے تو پھر تو حافظہ کام نہیں دے گا. اچھا جی، معاف کیجیے. ہاں، معشیتاً بعد الصلاۃ، تو بعد الصلاۃ بھی اور بعد صلاۃ الفجر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو تعارض نہیں ہے. وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. یہ اما بعد آ گیا. تابعه ابو معاویہ، کہتے ہیں تابعه موافقت کی ہے ابو معاویہ نے شعیب کی. اور قسطلانی نے کہا تابعه زہری کی موافقت کی ہے ابو معاویہ نے. کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ زہری کی طرف ضمیر راجع ہو، بلکہ شعیب کی موافقت کی ہے ابو معاویہ ابو اسامہ نے عن ہشام عن ابیہ عن ابی حمید. لیکن قسطلانی کی بات بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ابو معاویہ ابو اسامہ ہشام سے روایت کرتے ہیں اور وہاں زہری سے روایت ہے. تو ابو معاویہ ابو اسامہ نے زہری کی موافقت کی عن ہشام، اس لیے کہ وہاں زہری ہے. زہری کی یہ روایت گزر چکی ہے.
اخبرنی عروہ، اور یہاں ابو اسامہ اور ابو معاویہ نے زہری کے موافقت کی، لیکن عن ہشام، وہاں عن ہشام نہیں ہے اور یہاں عن ہشام ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو معاویہ ابو اسامہ نے شعیب کی روایت موافقت کی، شعیب کہتے ہیں عن زہری عن عروہ، اور انہوں نے کہا عن ہشام عن عروہ بجائے زہری کے ہشام آ گئے۔ عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما بعد تابعہ العدنی، تابعہ موافقت کی ہے ابو الیمان کی، العدنی عدنی محمد بن یحییٰ عن سفیان، اما بعد میں اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزهري قال حدثنا ابن الحسين عن المسور بن مخرمة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري، تابعه یعنی شعیب کی موافقت کی ہے۔ حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا ابن الغسیل، ابن غسیل کے بارے میں لکھا ہے عبد الرحمن ابن سلیمان ابن عبداللہ ابن حنزلہ، یہ حنزلہ غسیل الملائکہ ہے، یہ ابن الغسیل ہے۔ ابن الغسیل کا مطلب ہے کہ غسیل الملائکہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے بیٹے کے پوتے ہیں، بیٹے کا پوتا۔ تو دیکھو جب کسی کے اندر برکت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، تو وہ فضیلت ان کے پوتوں میں اور ان کے احفاد میں مسلسل چلتی ہے، یعنی صرف بیٹے کے لیے نہیں بلکہ پوتے وغیرہ کے لیے بھی وہ فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے ابن الغسیل وہ ابن الغسیل نہیں ہے بلکہ غسیل اس کے باپ کے دادا ہے، لیکن پھر بھی ابن الغسیل کہا گیا۔ جیسے آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جدار غلامین یتیمین کے لیے فی المدینۃ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا خَزَانَةٌ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نہیں، وہ کہتے 7 پشت پہلے اس کی برکت ان کو پہنچ گئی جب عمل صالح کے ساتھ، كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري۔ تو یہاں بھی ابن الغسیل کے لیے یہ، اور عمر ابن عبد العزیز کے پاس ایک آدمی آئے، وہ اشعار تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے اشعار میں یہ کہا، عمر ابن عبد العزیز نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ آدمی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے باپ کی آنکھ نکلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو رکھا اور وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کے پوتے تھے، لیکن دادا کے فخر کی بات اور فضیلت کو اپنے لیے ثابت کیا۔ یہاں بھی ایسا ہے، ابن الغسیل میں یہ بات آ گئی۔ حدثنا ابن الغسیل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة بڑی چادر ازار کبیر على منکبیہ قد عصب رأسه بعصابة، سر کو باندھ لیا تھا پٹی سے۔ دسمتن کا ایک مطلب میلا، پٹی میلی، اور دوسرا مطلب سوداء، یعنی عصابہ عمامہ سوداء۔ تو دیکھو عصابۃ بکسر العین ما عصب به یعنی عمامہ،
لکھا ہے نیچے یا نہیں؟ تو دیکھو عصامہ عمامہ ہو گیا، اور دسمتن اس میں لکھا ہے المراد بھی السوداء کالا عمامہ، اور کالا عمامہ عبد الولی متوجہ ہو یا نہیں؟ تم متوجہ ہو؟ یہ سفر میں ہے یا حضر میں؟ تم بتاؤ، حضر میں ہے یا سفر میں؟ جی حضر میں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا زمانہ ہے. تو وہ سمجھا یا میں سمجھا؟ آپ لوگ نہیں سمجھے. بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ عمامہ سودا سفر کے ساتھ خاص ہے، کہتے سفر کے ساتھ. تو یہاں آپ کے سامنے یہ بات آ گئی. قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد جس کو تصرف مل گیا فاستطاع، وہ طاقت رکھتا ہو کہ کسی کو نقصان پہنچا دے یا کسی کو ضرر پہنچا دے، وَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ. بس یہ یار آپ کے صاحب ہمت ہے.